وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ میں نے جن و انس کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ جب ہم بنے اس کے لیے ہیں تو پھر ہم مکمل بھی نہیں ہو سکتے اس وقت تک جب تک کہ ہم اس کی عبادت نہ کریں۔ اسی لیے جب ہم اللہ کی عبادت سے منہ موڑتے ہیں، اس کے ذکر سے منہ موڑتے ہیں، تو ہمارے اندر ایک عجیب سی بے چینی پیدا ہوتی ہے، ایک خلا پیدا ہو جاتا ہے، جس کو عام طور پر ہم دوسری چیزوں سے بھرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور چیزوں کے پیچھے جاتے ہیں کہ جس سے ہم اپنے آپ کو خوش کر سکیں۔ لیکن اکثر دیکھا گیا ہے کہ انسان کسی بھی چیز کے پیچھے جائے، لیکن جب تک اللہ کی پہچان نہیں، اس کو اللہ کی یاد اس کے دل میں نہیں، وہ اس کی محبتوں کا مرکز نہیں، دنیا کی کسی بھی چیز سے انسان کو اطمینان اور خوشی نصیب نہیں ہو سکتی۔ اس لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بندوں پر مہربانی کرتے ہوئے انہیں تفصیل کے ساتھ سمجھا دیا کہ لوگوں دیکھو، غور کرو کائنات کی نشانیوں میں اور پہچانو اپنے رب کو۔ یہاں پر 7 ان چیزوں کا ذکر کیا گیا ہے جن میں غور و فکر کر کے انسان اپنے رب کو پا سکتا ہے۔ فرمایا ان فی خلق السماوات والارض، بے شک آسمانوں اور زمین کی پیدائش میں، ان کی تخلیق میں ایک بہت بڑی نشانی ہے۔ اب دیکھیے کہ آسمان ہماری پہنچ سے کہیں اوپر ہے۔ کوئی انسان آج تک کوئی ایسی چیز نہیں بنا سکا، کوئی ایسا آلہ نہیں بنا سکا کہ جس سے صرف آسمان کی وسعتوں کی پیمائش کر سکے۔ وہاں تک پہنچنا تو دور کی بات، اس کو بنانا تو دور کی بات، اور اس کو بنا کر اس کی مینٹیننس کرنا، اس کا انتظام چلانا، یہ تو بہت ہی دور کی باتیں ہیں۔ صرف اس کو سارے کا سارا انسان دیکھ بھی نہیں سکا، جانتا ہی نہیں کہ وہاں پر کیا کچھ ہے، کتنے ستارے سیارے ہیں، اور اس کے کیا کیا رنگ ہیں جو کائنات میں بکھرے ہوئے ہیں۔ اور پھر اسی طرح زمین جس کے اوپر انسان رہتا ہے، جس پہ چلتا پھرتا ہے، کھاتا پیتا ہے، سوتا ہے اور بہت سے کام کرتا ہے، گھومتا پھرتا ہے، آج تک انسان پوری زمین کو بھی پوری طرح نہیں جان پائے۔ ابھی تک سمندر کے اندر کی مخلوقات اور سمندر سے باہر زمین پر، خشکی پر بہت سی ایسی مخلوقات کا ہر آئے دن پتہ چلتا رہتا ہے جو اس سے پہلے انسان کے علم میں نہ تھی۔ فرمایا کہ یہ جو اس کی پیدائش ہے، اور پھر آپ دیکھیے کہ زمین کی ایک مخصوص ساخت ہے، اس کی ایک مخصوص شکل ہے، اس کا ایک مخصوص اینگل ہے، یہ تمام چیزیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اپنی حکمت کے ساتھ بنائی ہیں، اپنی قدرت کے ساتھ بنائی ہیں، اور اس تخلیق میں کوئی بھی اور دوسرا اس کا شریک نہ تھا۔ جب وہ تخلیق میں شریک نہیں تھے تو عبادت میں کیسے شریک ہو سکتے ہیں؟ اس لیے آسمان و زمین کو گواہ بنایا جا رہا ہے کہ دیکھو یہ اپنے رب کی پہچان دیتے ہیں۔ واختلاف اللیل والنہار، کہ دن اور رات کی نشانی ایک بہت بڑی نشانی ہے۔ دن کو اللہ نے روشن بنایا، رات کو اندھیرا بنایا تاکہ انسان آرام کر سکے اور دن میں کام کر سکے۔ دن اور رات کا جو اختلاف ہے کہ ایک جاتا اور ایک آتا ہے اور مسلسل ایسا ہوتا چلا جا رہا ہے، یہ کسی بھی اور انسان کے یا کسی اور مخلوق کے کنٹرول میں نہیں ہے، یہ صرف اور صرف اللہ ہی کے اختیار میں ہے۔ اس لیے اس نشانی سے بھی سبق سیکھنے کی ضرورت ہے۔ پھر فرمایا والفلک التی تجری فی البحر، وہ کشتیاں جو سمندر میں چلتی ہیں، ایک سوئی تو سمندر میں ڈالیں ڈوب جاتی ہے، اور کہاں اتنے بڑے پہاڑوں جیسی کشتیاں جس میں انسان بھی ہیں اور جس میں بہت ٹنوں منوں سامان بھی ہے، وہ سب سمندر میں سیر کر رہا ہے، چل رہا ہے خرامہ خرامہ، اور یہ سب انسان کے فائدے کے لیے اللہ نے بنایا۔ اس میں بھی بہت بڑی نشانیاں ہیں۔ بما ينفع الناس وما انزل اللہ من السماء من ماء، اور آسمان سے جو بھی اس نے پانی اتارا بارش کی شکل میں، فاحیا به الارض بعد موتها، اور یہ جو بارش کا جو واٹر سائیکل ہے، یہ بھی اللہ کی قدرت کی ایک بہت بڑی نشانی ہے کہ کس طرح سمندروں کے اندر سے بھاپ اٹھتی ہے اور پھر وہ بادلوں کے اوپر جا کر شکل اختیار کر لیتی ہے، اور پھر وہ بادل جہاں اللہ چاہتا ہے اس طرف کو جاتے ہیں، اور جس زمین پہ اللہ برسانا چاہتا ہے وہ برستے ہیں۔ اس میں بھی کسی انسان کا کوئی عمل دخل نہیں، اور نہ ہی انسان ان بادلوں کو اپنے کنٹرول میں لے کر ان کا رخ موڑ سکتے ہیں۔
پھر یہ ہے کہ بارش برستی ہے تو مردہ زمین زندہ ہو جاتی ہے، فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَبَثَّ فِيهَا مِنْ كُلِّ دَابَّةٍ، اور زمین پر ہر طرح کے جاندار پھیلا دیے۔ کچھ جاندار تو براہ راست ہمارے تجربے مشاہدے میں آتے رہتے ہیں، ہمارے فائدے کے بھی ہیں، لیکن بے شمار ایسی مخلوقات ہیں جن کے نام تک ہمیں نہیں معلوم، وہ کیا کیا ہماری خدمت کس طرح انجام دے رہے ہیں ہم یہ بھی نہیں جانتے، اور ان کی کتنی اقسام ہیں، اور ان کے جسم کے مختلف سائزز اور رنگ اور ان کی آوازوں میں جو اختلاف ہے، یہ ساری اللہ کی قدرت کی نشانی ہے۔ اگر انسان صرف ایک چیز پر بھی غور کرنا شروع کر دے تو اس کی زندگی بیت جائے اور وہ اس کے سارے علم کا احاطہ نہ کر سکے۔ تو یہ سب کیا بتاتا ہے کہ ان سب کا بنانے والا ہی تمہارا خالق ہو سکتا ہے۔ وہ تصریف الریاح، اور ہواؤں کی گردش، کبھی شمالی ہوا ہے اور کبھی جنوبی، اور کبھی آندھی کی شکل اختیار کر رہی ہے اور کبھی سخت ٹھنڈی پالے والی کہ ہر چیز کو جلا کر رکھ دے، یہ سب اللہ کے اختیار میں ہے۔ والسحاب المسخر بین السماء والارض، اور آسمان اور زمین کے درمیان میں بادل جو مسخر کیے گئے ہیں، جو اپنی رفتار سے چلتے ہیں، جو اللہ کے حکم کے تابع ہیں، یہ سب کیا ہے؟ لآیات لقوم یعقلون، ان میں نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو عقل سے کام لیتے ہوں، اور عقل سے کام لے کر پھر ان سب چیزوں کے خالق کو پہچانتے ہوں اور اس کے آگے جھک جاتے ہوں، وہی دراصل عقل مند ہے۔ لیکن ان سب نشانیوں کے باوجود وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا، لوگوں میں سے بعض ایسے ہیں جنہوں نے اللہ کے علاوہ اور انداد یعنی شریک ٹھہرا رکھے ہیں، ان کو اپنا خدا سمجھتے ہیں، ان کے آگے جھکتے ہیں، ان سے اپنی امیدیں اور تمنائیں رکھتے ہیں، ان سے مانگتے ہیں، حالانکہ وہ کچھ بھی دینے کا اختیار نہیں رکھتے۔ یحبونہم کحب اللہ، وہ ان سے ایسی محبت کرتے ہیں جیسی محبت اللہ سے کی جاتی ہے یا اللہ سے محبت کرنی چاہیے، یعنی انہوں نے اللہ کو چھوڑ کر اللہ کی مخلوق میں سے کسی اور چیز کو اپنی محبت کا مرکز بنا رکھا ہے۔